اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں، اگر بیٹا نہیں میرے پاپا کو تو میں بھی اپنے پاپا کا بیٹا ہوں. کیوں یہ بات لوگ نہیں سوچتے کہ بیٹیاں بھی اگر بیٹیوں کو موقع دیا جائے تو بیٹا بن سکتی ہیں. صرف موقع ملنے کی بات ہوتی ہے. میرے بابا نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، مجھے اپنا بیٹا سمجھا ہے. دیکھیں میں بیٹا بن کے دکھا رہی ہوں. 10 سال کی ایج تھی میری تب پاپا کے ساتھ پہلی دفعہ آئی. پاپا بہت بیمار ہو گئے تھے ان دنوں، ہمارے پاس کوئی کام نہیں تھا، گھر میں کوئی بہت حالات خراب تھے. میں نے کہا کہ پاپا آپ کام لیں، کوئی نہیں میں آپ کا بیٹا ہوں، میں کر لوں گی، آپ کام لے کر وہاں بیٹھ جائیے گا، میں خود ہوں نا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. تو فخر ہے یہ آپ کی بیٹی ہے. کیوں نہیں فخر ہوگا، ایسا تو بیٹا بھی نہیں کر سکتے. لوگ اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا کریں. بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو باپ کا سر بلند بھی کر سکتی ہیں اور سر جھکا بھی سکتی ہیں. مگر آج کل کی بیٹیاں ماشاءاللہ زیادہ تر بیٹیاں میں نے دیکھا ہے جہاں تک ہو سکا اپنے باپ کا سر بلند ہی کیا ہے انہوں نے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. یہ ہیں ماریہ خالد اور یہ ہیں ان کے والد صاحب جن کی عمر 50 سال ہے، خالد محمود صاحب. خالد محمود صاحب گھروں میں رنگ روگن سفیدیاں کرتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں یہ تو سنا ہوگا کہ بہت سے مرد حضرات سفیدیاں کرتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، رنگ روگن کرتے ہیں، لیکن آپ نے کسی خاتون کو، کسی نوجوان لڑکی کو یہ کام کرتے نہیں دیکھا ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ باپ کا بازو اس کا بیٹا ہوتا ہے، لیکن جب اس باپ کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی بیٹیاں ہی اس کا بازو بن جاتی ہیں. خالد صاحب کی 4 بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے جیسی نعمت سے نہیں نوازا بلکہ ان کو بہترین رحمتوں سے نوازا ہے. یہ سب سے بڑی بیٹی ہیں. جو ان کی ماں ہیں ان کا جگر کام نہیں کرتا، ان کے پیٹ میں ہرنیا ہے، جبکہ والد صاحب جو ہیں وہ خود بھی ہارٹ کے پیشنٹ ہیں اور عمر 50 سال کے قریب ہو چکی ہے. اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے روز صبح سویرے ملتان کے مختلف گھروں میں یہ رنگ روگن سفیدیاں، ڈسٹیمپر اور دروازوں پر پالش کا کام کرتے ہیں. یہاں پر محنت مزدوری مشقت کر کے حق حلال کے نوالے نہ صرف اپنی ماں کو کھلاتی ہیں، 3 چھوٹی بہنوں کو کھلاتی ہیں. ان کی ایجوکیشن کا تمام تر خرچہ بھی خود اٹھائے ہوئے ہیں. ان کو گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، لیکن والد کے ساتھ اس ٹوٹی ہوئی بائک پر یہ دن دیکھتی ہیں نہ رات، محنت کرتی ہیں. 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے کام کیا جاتا ہے. یہ صنف نازک ہے کہنے کو تو، لیکن باپ کی محبت میں اور باپ کا سہارا بننے کے لیے، باپ کا بازو بننے کے لیے یہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتی ہیں اور ہاتھ فولاد بن چکے ہیں. ان کے جو ہاتھ ہیں یہ گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کے تھے. جب ان کی عمر 10 سال تھی تو یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اس کام پر آ چکی تھی. آج یہ مکمل طور پر ایک کاریگر بن چکی ہیں. اس وقت ان کی عمر 19 سال ہے. 9 سال سے یہ تمام تر امور سر انجام دے رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کا شغل بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. مڈل تک تعلیم حاصل کی اور باپ کو کہیں بھی معاشرے کے آگے جھکنا نہ پڑے، باپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہوئے جو پراؤڈ، ایک فخر محسوس کرتی ہے وہ بھی دیدنی ہوتا ہے. آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میں نے باپ کا بازو بننا ہے اور محنت کرنی ہے؟ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں، اگر بیٹا نہیں دیا میرے پاپا کو تو میں بھی اپنے پاپا کا بیٹا ہوں. کیوں یہ بات لوگ نہیں سوچتے کہ بیٹیاں بھی اگر بیٹیوں کو موقع دیا جائے تو بیٹا بن سکتی ہیں. صرف موقع ملنے کی بات ہوتی ہے. میرے بابا نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، مجھے اپنا بیٹا سمجھا ہے. دیکھیں میں بیٹا بن کے دکھا رہی ہوں. 10 سال کی ایج تھی میری تب پاپا کے ساتھ پہلی دفعہ آئی. پاپا بہت بیمار ہو گئے تھے ان دنوں، ہمارے پاس کوئی کام نہیں تھا، گھر میں کوئی بہت حالات خراب تھے. میں نے کہا کہ پاپا آپ کام لیں، کوئی نہیں میں آپ کا بیٹا ہوں، میں کر لوں گی، آپ کام لے کر وہاں بیٹھ جائیے گا، میں خود ہوں نا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. اب آپ کی عمر 19 سال ہے تو 9 سالوں میں پاپا نے تو آپ کو بہت کچھ سکھا دیا ہوگا. پاپا نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے اور ماشاءاللہ یہاں پر آ کر بہت سارا کام سیکھا ہے، سیکھنے کو ملا ہے، کرنے کو ملا ہے. کس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں؟ کون کون سا کام ہوتا ہے؟ ہماری آڈینس کے ساتھ ذرا شیئر کیجیے. 2 طرح کے کام ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فینسی کام، ایک ہوتا ہے عام سادہ نارمل کام جو ہوتے ہیں لوگ کرواتے ہیں بس گزارے کے لیے. فینسی کام ہم اس طریقے سے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم لوگ بیس بنانے کے لیے ریگ مال لگاتے ہیں. کورا سیمنٹ ہوتا ہے، یہاں پہلے پینٹ شدہ سطح ہو تو اس کو چھیل کر دوبارہ ریگ مال لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر پرائمر لگاتے ہیں. پرائمر لگانے کے بعد ہم 3 ہاتھ وال پٹی سے فلنگ کرتے ہیں. اس کی فلنگ کرنے کے بعد دوبارہ
دوبارہ سے اس کو ریگمال لگاتے ہیں. ریگمال لگانے کے بعد 3 کوٹ جو ہے پلاسٹک ایملشن کے لگاتے ہیں. 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں آپ؟ صبح 8 بجے اٹھ کے کام پہ آتے ہیں, شام کو کبھی 7-8 بھی بج جاتے ہیں, کبھی جلدی چھٹی کر لیتے ہیں, کبھی رات کو دیر تک. میں یہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ کچھ بالٹیاں بھاری ہیں, وہ آپ کے والد صاحب اٹھانا چاہتے ہیں, وہ بیمار ہیں, تو آپ جاتی ہیں اور فوراً جا کے اس بالٹی کو اٹھا لیتی ہیں. ان کے بوجھ کو اٹھا کر جب رات کو سوتی ہیں, تھکاوٹ ہوتی ہے تو نیند کیسے آتی ہے؟ میں جب دیکھتی ہوں کہ میرے پاپا اٹھا رہے ہیں, وزن اٹھا رہے ہیں اور ان سے اٹھ نہیں رہا, تو پھر میں خود اٹھاتی ہوں, تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے, کوئی تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی. آپ کو کبھی یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا نہیں دیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید آپ کا بیٹا بھی اتنا فرما بردار نہ ہوتا, آپ کے ساتھ اس طریقے سے چوک در چوک, شانہ بشانہ, کاندھے کے ساتھ کاندھا لگا کر شاید وہ بھی نہ چلتا جس طریقے سے آپ کا یہ بیٹا بیٹی کی صورت میں کام کر رہا ہے. یہ میری بڑی بیٹی نے پورے گھر کا جو اخراجات کو اٹھایا ہوا ہے, ہماری بیماریوں تک کی جو خبر رکھتی ہے. کبھی ہمیں بیماری کوئی ہو تو ہماری دوائی مجھے خود ہی کرتی ہیں, اس کو زیادہ فکر ہوتا ہے. کبھی اب ماما کو کوئی بیماری ہے, اس کا یہ دوائی لینی ہے, میری دوائی لینی ہے, ہمارے کہنے سے پہلے ہماری دوائی کا اور کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہیں. آپ کو فخر ہے یہ آپ کی بیٹی ہے؟ کیوں نہیں فخر ہوگا, ایسا تو بیٹا بھی نہیں کر سکتے. بیٹیاں تو اتنی لاڈلی ہوتی ہیں, لاڈوں سے نازوں سے پلتی ہیں, انہوں نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی آپ سے؟ کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. اپنی محنت کے ساتھ وہ اپنا بھی شوق پورا کرتی ہیں, اور گھر کے اخراجات, مکان کا کرایہ ہوتا ہے, بجلی کا بل ہوتا ہے, گیس کا بل ہوتا ہے, ہر چیز کا ایسے انہوں نے فکر کیا ہوا ہے کہ جیسے ایک باپ کو خود کو کرنا چاہیے. تو میرا تو ایسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ پتہ نہیں کتنا راضی ہے, تو جو مجھے بیٹیاں ہی دیتا ہے. میری 5 بیٹیاں تھیں, میری ایک بیٹی بڑی جو ہے فوت بھی ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ زیادہ راضی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کی پیدائش پر اتنے خوش نہیں ہوتے, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں یا اپنی عزت انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں, میرے خیال سے ان کو یہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. ان کو جو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو گیا, جو ہمیں بیٹی عطا کی ہے, یہ ہماری بخشش کا کوئی ذریعہ بنایا ہے اللہ. عمر کا تقاضا, عمر بڑھتی جا رہی ہے, بالوں میں چاندی آ رہی ہے, بالوں میں سفیدی آ رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں بیٹیوں کی بھی فکر لاحق ہوتی ہوگی. لیکن جب یہ آپ کا ساتھ دیتی ہیں تو وہ تمام تھکاوٹ, وہ تمام بڑھاپا جوانی میں بدلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تھکاوٹ تو دور ہو جاتی ہے, دل مطمئن ہو جاتا ہے, مگر پھر بھی جو ماں باپ کے دل میں ایک فکر ہوتا ہے بیٹیوں کے لیے, وہ تو رات دن کھاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کے نیک نصیب کرے, لائف پارٹنر بھی ان کو ایسے ملیں کہ جو ان کی زندگی کا سہارا بنے. اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. آپ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں, جوان بھی ہیں, باپ کے ساتھ آتی ہیں. جن لوگوں کے گھروں کے آپ ٹھیکے لیتی ہیں, پروجیکٹس میں کام کرتی ہیں, تو وہ لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو؟ زیادہ تر لوگوں نے مجھے ماشاءاللہ بہت اچھے سے ٹریٹ کیا ہے, بہت خوش ہوتے ہیں. میں جب کام کرتی ہوں بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ لو جی ہمارے ملتان کی لڑکی ہے اور پینٹ کا کام کرتی ہے, وہ بھی اتنا اچھا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا بولتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہی ہو, آپ کو نہیں کرنا چاہیے, آپ لڑکی ہو, گھر میں بیٹھو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا نکھرا ہوا پوزیٹو فیس ہے, ریئل فیس ہے, جو کہ باپ کی محبت میں اس کے شانہ بشانہ اس کی خدمت اس طریقے سے کر رہی ہے جس طریقے سے اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچے تو ان کو اف تک نہ کرو, ان کی خدمت کرو. یہ 18 گھنٹے 16 گھنٹے یہ ٹھیکے پر کام کرتی ہیں. اس کے بعد جو دہاڑی ملتی ہے وہ گھر لے جاتی ہیں, کرائے کا گھر ہے. ماں جو ہے ہیپاٹائٹس سی جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں, جگر جو ہے ان کا خون بھی نہیں بناتا اور پیٹ میں ہرنی ہے, لیکن گھر کا کرایہ بھی دیتی ہیں, ماں کی خدمت بھی کرتی ہیں. یہاں سے جانے کے بعد باپ کی میڈیسنز کا تمام خرچہ بھی اس بچی نے اٹھایا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کام کرنے والی یہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, یہ گھر کے بڑے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اپنی فیملیز کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں اپیل کرنا چاہوں گا ان تمام پاکستانیوں سے, خاص طور پر مخیر حضرات سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا آپ اپنے تائیں جو کچھ ان کے لیے کر سکیں ضرور کیجئے گا, کیونکہ یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, اپنی اذیتوں کی نمائش معاشرے کے آگے نہیں کرتے, اپنے دکھ تکلیف جو ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, اندر ہی اندر کرتے رہتے ہیں, لیکن اپنی سفید پوشی,
अपना भ्रम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जिसे इज्जत नफ्स कहा जाता है, उसको मजरू करना गवारा नहीं समझते। अशार के पर्दों में हैं हम जिनसे मुखातिब, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। वो तमाम लोग जो बेटियों वाले हैं, वो इस प्यार को, इस खूबसूरत किस्से को, इस खिदमत को, इस खूबसूरत कहानी को अगर दिल की आंखों से देखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। आखिर में कोई आप पैगाम देना चाहें तो दे सकती हैं। बस जी यही कहना चाहूँगी कि लोग अपनी बेटियों को बोझ न समझा करें। बेटियां ही होती हैं जो बाप का सर बुलंद भी कर सकती हैं और सर झुका भी सकती हैं, मगर आजकल की बेटियां माशाल्लाह, ज़्यादातर बेटियां मैंने देखा है जहाँ तक हो सका अपने बाप का सर बुलंद ही किया है उन्होंने। आपका अंदाज़े बयां आपकी तरबियत की बेहतरीन अक्कासी कर रहा है। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।